السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کے روزے کی نیت کیسے کریں؟ روزے کی نیت کا درست طریقہ کیا ہے؟ کیا روزے کی نیت رات سے کرنا ضروری ہے یا فجر سے پہلے کرنا ضروری ہے یا فجر کے بعد بھی کر سکتے ہیں؟ روزے کی نیت اگر رات میں نہیں کی تو روزہ ہو جائے گا۔ اگر کوئی شخص سحری میں نہیں اٹھ سکا تو کیا اس کا روزہ ہوگا یا نہیں؟ یہ تمام باتیں آج کی ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ دیکھیں، نیت کا ہونا یہ ضروری ہے۔ ہر عمل کے قبول ہونے کے لیے نیت کا ہونا ضروری ہے۔ بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کی قبولیت کا دار و مدار نیت پر ہے۔ انسان کی نیت جیسے ہوگی ویسے اعمال کی قبولیت ہوگی، تو اعمال کی قبولیت کا دار و مدار انسان کی نیت پر ہے۔ تو اس لیے روزہ رکھنے کے لیے نیت کرنا یہ ضروری ہے۔ اور نیت یاد رکھیں کہ نیت زبان سے ادا کرنا ضروری نہیں ہے، زبان سے الفاظ کہنا ضروری نہیں ہے، بلکہ دل کے ارادے کا نام نیت ہے۔ دل کا ارادہ اصل ہونا ضروری ہے۔ دل میں ارادہ نہ ہو، زبان سے آپ کہتے رہیں روزہ میرا روزہ ہے، تو اس طرح بھی روزہ نہیں ہوتا۔ اصل دل کا ارادہ ہے۔ تو دل میں آپ کا ارادہ ہے رات میں کہ میں نے صبح روزہ رکھنا ہے، یہی نیت ہے، یا کل میں روزہ رکھوں گا یا صبح روزہ رکھوں گا، اسی کو نیت کہتے ہیں۔ یا آپ صبح صادق سے پہلے، یعنی سحری بند ہونے سے پہلے اٹھے، آپ نے کچھ کھایا پیا سحری کی، تو یہ سحری کھانا ہی نیت ہے، نیت میں شمار ہوگا۔ تو زبان سے الفاظ ادا کرنا یہ ضروری نہیں ہے، لیکن کوئی شخص زبان سے الفاظ ادا کرتا ہے تو زبان سے الفاظ ادا کرنا مستحب ہے۔ تو زبان سے ہمارے ہاں جو عموماً الفاظ رائج ہیں جو عربی زبان میں، وہ بھی سومی غدن نویت من شہر رمضان، ان الفاظ کے ذریعے لوگ نیت کرتے ہیں۔ اور بعض لوگ جو غلط فہمی میں جو مبتلا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی حدیث ہے یا کوئی نیت کی دعا ہے۔ یہ حدیث سے مبارکہ میں بھی یہ الفاظ نہیں ہے اور یہ ایک دعا بھی نہیں ہے، بلکہ یہ عربی الفاظ ہیں۔ جب اردو میں اپنے الفاظ میں ہم نیت کرتے ہیں، میں کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں، پشتو والا اپنی زبان میں کرے گا، فارسی والا اپنی زبان میں کرے گا، اسی طرح عربی زبان کے اندر یہ الفاظ ہیں نیت کے۔ یہ حدیث میں ان کا ذکر نہیں ہے اور یہ کوئی دعا بھی نہیں ہے۔ ان الفاظ سے اگر آپ نیت کرنا چاہیں تو نیت ہو جائے گی، اور اس کو نیت سمجھ کر، اس کو حدیث سمجھ کر یا دعا سمجھ کر ان الفاظ کو نہ کہا جائے، بلکہ نیت کے الفاظ سمجھ کر، اور کوئی شخص ان الفاظ سے نیت کرتا ہے، اور یہ لوگوں کی آسانی کے لیے یہ الفاظ بنائے گئے ہیں کہ ان الفاظ سے نیت کر لی جائے۔ تو ویسے اگر اردو میں آپ نیت کرنا چاہتے ہیں یا اپنی زبان میں کرنا چاہتے ہیں تو اردو میں الفاظ ہوں گے، میں کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں، یا خواتین ہیں تو میں کل کے روزے کی نیت کرتی ہوں، یا کل میرا روزہ ہوگا، یہ بھی نیت ہے، یا میں صبح اللہ کی رضا کے لیے رمضان کا روزہ رکھوں گا، اس طرح بھی نیت کر سکتے ہیں۔ تو جیسے آپ کو آسانی لگے ویسے ہی آپ نیت کر لیں، لیکن نیت رات سے کرنا چاہیں تو رات سے بھی کر سکتے ہیں۔ آپ عشاء کے بعد سے یا مغرب کے بعد سے آپ روزے کی نیت کرنا چاہیں کہ کل میں روزہ رکھوں گا، تو یہ بھی درست ہے، اس طرح بھی نیت ہو جائے گی۔ اور بہتر یہ ہے کہ صبح صادق سے پہلے، یعنی فجر کا وقت بند ہونے شروع ہونے سے پہلے، سحری کا وقت بند ہونے سے پہلے روزے کی نیت کر لی جائے، یہ روزے کی نیت کا وقت ہے۔ اور کوئی شخص اگر رات سے نیت کر لیتا ہے، رات میں کسی شخص نے نیت کی کہ میں صبح روزہ رکھوں گا، اور نیت کرنے کے بعد ابھی سحری کا وقت باقی ہے، ختم نہیں ہوا، اور وہ رات کے کسی بھی حصے میں کچھ کھا پی لیتا ہے یا بیوی سے ہم بستری کر لیتا ہے، جمع کر لیتا ہے، تو اس سے نیت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، نہ روزے پہ کوئی اثر پڑے گا۔ نیت کرنے کے بعد بھی اگر سحری میں وقت باقی ہے تو آپ اس میں کھا پی بھی سکتے ہیں، بیوی کے پاس بھی جا سکتے ہیں، اس سے کوئی اثر نہیں ہوگا۔ لیکن سحری بند ہونے کے بعد اگر آپ نے کوئی کھایا پیا یا بیوی کے پاس گئے تو اس سے آپ کا روزہ فاسد ہو جائے گا،
اور اگر جان بوجھ کے یہ عمل کیا ہے تو روزے کا کفارہ ہوگا، اور اگر غلطی سے ہو گیا ہے تو پھر روزہ قضا رکھیں گے، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ کفارے کے مسائل میں بعد میں آگے بتاؤں گا۔ اور روزے کی نیت صبح صادق سے پہلے تک، یعنی سحری بند ہونے سے پہلے نیت کر لی جائے۔ اور اگر کوئی شخص بیمار ہے اور وہ شش و پنج میں مبتلا ہے کہ پتہ نہیں میں پورا روزہ رکھ سکوں گا یا نہیں، ایسا نہ ہو کہ بیچ میں بیمار ہو جاؤں پھر روزہ توڑنا پڑے، تو ایسا کوئی شخص ہے جو بیمار ہے، جو شش و پنج میں ہے، پتہ نہیں میں روزہ رکھ سکوں گا نہیں، روزہ پورا ہوگا یا نہیں، تو ایسے شخص کے لیے یہ اجازت ہے کہ وہ نصف النہار تک روزے کی نیت کر سکتا ہے، یعنی نصف النہار دن کا درمیانی حصہ، اس وقت تک اس کو اجازت ہے کہ وہ روزے کی نیت کر سکتا ہے، سحری بند ہونے کے بعد کچھ کھایا پیا نہ ہو، بشرطے کہ سحری بند ہونے کے بعد صبح صادق کے بعد کوئی کھایا پیا نہ ہو۔ تو اب یہ شخص نصف النہار کے وقت یعنی دن کے آدھے وقت یہ دیکھتا ہے کہ میں روزہ پورا کر لوں گا، اب تک میرا روزہ پورا آ رہا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہوا، آگے بھی میرا روزہ پورا ہو جائے گا، تو اب وہ نیت کر لے۔ اب یہ نصف النہار کیا ہے؟ نصف النہار روزے کا آپ وقت جو ہے اس کو آپ جو ہے اس کو شمار کریں گے، یعنی سحری بند ہونے سے لے کر روزہ افطار ہونے تک یہ کتنے گھنٹے کا دورانیہ بنتا ہے۔ سحری بند ہونے سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک، افطار ہونے تک کتنا وقت بنتا ہے؟ اس وقت کا آدھا وقت جو ہے اس کو نصف النہار کہا جاتا ہے۔ آدھے وقت سے پہلے پہلے آپ روزے کی نیت کر لیں۔ یہ بیمار شخص کے لیے جس سے سحری بند ہونے کے بعد کوئی کھایا پیا نہ ہو، وہ اب جو ہے نصف النہار سے پہلے روزے کی نیت کر سکتا ہے۔ اور جو صحت مند انسان ہے وہ صبح صادق سے پہلے، سحری بند ہونے سے پہلے پہلے یا سحری بند ہوتے وقت نیت کر لے کہ میرا آج کا روزہ ہے، میں آج روزہ رکھتا ہوں، تو یا وبی صومی غدیر نویت من شاء رمضان ان الفاظ سے نیت کرنا چاہے تو ان سے بھی کر سکتا ہے۔ تو امید ہے کہ نیت سے متعلق مسئلہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، اور اس ویڈیو کو لائک بھی کیجیے، چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ اسی طرح رمضان المبارک کے متعلق مسائل آپ کے سامنے آتے رہیں گے۔ کون کون یہ چاہتا ہے کہ رمضان المبارک کے مسائل ہم تک پہنچیں اور آپ رمضان المبارک کے متعلق ہمیں بتائیں، اور رمضان المبارک کے احکامات بھی ہمیں بتائیں، تو وہ کمنٹس میں ضرور لکھے کہ ہمیں رمضان المبارک کے حوالے سے مسائل اور دینی ٹاپک پر ویڈیو ملتی رہیں۔ کمنٹس میں ضرور لکھیں کہ رمضان کے متعلق ویڈیو ضرور بنائیں، تو یہ کمنٹس کریں۔ امید ہے کہ آپ کو بات اچھی لگی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔